بعض لوگ باغ فدق کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ باغ فدق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور بعض لوگ اس باغ فدق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حصہ ان کو نہیں دیا۔ تو انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بات کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ باغ فدق والا جو حصہ تھا یہ کھا گئے تھے، نعوذ باللہ، یہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ باغ فدق ہے کیا اور کہاں پر ہے۔ مدینہ منورہ سے آدمی تبوک کے روڈ پر سفر کرے تو تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ آتی ہے جس کا نام خیبر ہے۔ خیبر یہ جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تاریخ کے ساتھ مشہور ہے کہ اس میدان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم کا مقابلہ ہوا تھا مرہب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں فتح عطا فرمائی تھی۔ بڑے پہلوان کے ساتھ مقابلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کامیاب کیا۔ اس میں یہ قلعہ فتح ہوا اور ساتھ کچھ زمینیں مال فے کے اندر مسلمانوں کے پاس آئیں، اور ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کے ملتا ہے۔ تو ان زمینوں میں ایک زمین تھی جس زمین کا نام فدق تھا، اور اس پر ایک باغ تھا جس کی وجہ سے اس کو باغ فدق کہا جاتا ہے۔ یہ باغ فدق کے بارے میں نے بتایا کہ یہ باغ فدق کہاں پر ہے اور کیوں باغ فدق کہا جاتا ہے۔ اب یہ زمین، اس زمین سے جو غلہ نکلتا تھا، جو اس سے آمدن آتی تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے اندر اپنے اہل بیت پر خرچ فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد خلافت خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ جب ان کا دور خلافت آیا تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوچا کہ وہ جو باغ فدق تھا جو ہم میں استعمال ہوتا تھا وہ ہماری زمین ہے، تو میں جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات عرض کرتی ہوں کہ وہ حصہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو کتابوں میں آتا ہے ارسلت الیہ، اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، کیونکہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو جتنے بھائی تھے وہ تو بچپن میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو بہنیں تھیں، 3 بہنیں جو تھیں ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، صرف اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ پیغام بھیجا۔ اسی اثناء میں ایک دوسرا واقعہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات
کیونکہ بیویوں کو بھی حصہ ملتا ہے اور بیٹیوں کو بھی حصہ ملتا ہے، اولاد کو بھی حصہ ملتا ہے، تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنا حصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے طلب کرتے، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر قاصد آئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ساری بات پتہ چلی تو اس میں پہلی جو بات ہے وہ بات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی وہ ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کی کتاب ہے حق الیقین، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ ہماری کتابیں الطبقات الکبریٰ اور السنن الکبریٰ، ان دونوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو پیغام بھیجا تو وہ یہ پیغام بھیجا کہ اے میری بیٹی، اگر آپ چاہیں تو میں اپنا سارا مال آپ پہ قربان کر دیتا ہوں، اپنا سارا مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہیں، میں مال لینا میرا مقصد نہیں ہے، میں تو وہ زمین کا جو تھوڑا سا حصہ ہے نا فدق کا، وہ لینا چاہتی ہوں برکت کے لیے، وہ لینا چاہتی ہوں برکت کے لیے۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن دے اس وجہ سے نہیں سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری جو انبیاء کی جماعت ہے، جو انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ کسی چیز کے نہ وارث بنتے ہیں نہ کسی چیز کا وارث کسی کو بناتے ہیں۔ ما ترکنا صدقہ، جو وہ ترکہ چھوڑتے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بات ہر نبی کے ساتھ خاص، ویسے کوئی عام انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے بارے میں تو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ان کو حصہ ملتا ہے، لیکن نبی کی وراثت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکنا صدقہ، جو بھیجتے ہیں، جو ترکہ ہم چھوڑتے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ابو بکر، جس طرح آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسی طرح آپ حکم کیجئے، اسی طرح آپ فیصلہ کیجئے جس طرح آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اور ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے میں باغ فدق آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور اس سے اگلا واقعہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مستند کتابوں کے اندر آتا ہے، البدایہ والنہایہ والوں نے بھی نقل کیا ہے کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر خود تشریف لے گئے،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں فاطمہ سے پوچھتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ خاتون جنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں فرما رہے ہیں کہ میں پردے کے اندر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ما تحبہ فأذنت، اپنے خامد شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو میں اجازت دے دیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ پردے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کر لیں۔ پردے کے اندر اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور الطبقات الکبریٰ کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ ما ترکت الدہر والاہل والمال والعشیرت الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسول اللہ ومرضاتکم اہل البیت۔ سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا میری بیٹی آپ کو پتہ ہے اللہ کی قسم میں نے آپ کے والد صاحب کے لیے اپنا سارا مال قربان کیا، اپنے آپ کے والد صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا پورا گھر قربان کیا، اپنا پورا خاندان قربان کیا۔ اور کس لیے قربان کیا؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے اور آپ اہل بیت اطہار راضی ہو جائے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے الفاظ ہیں حتی رضیت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات سے راضی ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جو آپ کو یہ باغ فدق کا حصہ نہیں دیا ہے اس وجہ سے نہیں دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے میں نے آپ کو حصہ نہیں دیا۔ تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو اس بات پر راضی ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے رضیت فضحکت، اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائی بھی اس موقع پر، اور یہ بھی فرمایا کہ میں راضی ہوں۔ اور بخاری شریف کے اندر جو الفاظ آتے ہیں کہ اس کے بعد اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی بات نہیں کی، اس سے جو دشمن ہیں وہ غلط مطلب لیتے ہیں۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ پھر اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے بارے میں بتا دیا تو پھر اس کے بعد اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باب فدق کے بارے میں کوئی بات نہیں، پھر کبھی کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا۔ تو دوستو یہ حقیقت یہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں انبیاء علیہ السلام جو ترکہ چھوڑتے ہیں، جو وراثت میں چیز چھوڑتے ہیں، وہ تو دوسروں کے لیے صدقہ ہوتی ہے،
وہ تو صدقہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا حصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں دیا۔ تو دوستو یہ حقیقت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ایسی بات ایمان والے سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ نہیں دیا، اور ازواج مطہرات کا حصہ لینے کے لیے، بتانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو اس میں حصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی بنتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی اماں حفصہ کا بھی بنتا تھا، تو یہ ان کو بھی تو حصہ نہیں دیا۔ تو یہ حقیقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کا حق نہیں مارا۔ وہ تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا، جب اسلام قبول کیا تو 40,000 دراہم کے مالک تھے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر قربان کیا، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے پرانی چادروں کے اندر کفن دیا گیا، پرانی چادروں کے اندر کفن دیا گیا۔ یہ کیسے بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ حق مارا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اگر حق بنتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر حق بنتا تو وہ ان کے بارے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، کہ علی کے فیصلے برحق ہیں، جو بات حضرت علی فرماتے ہیں وہ حق بات ہوتی ہے اور وہی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کئی اتنے فیصلے فرمائے، تو کیا اگر حق ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حصہ نہ دیتے؟ اور یہ سوال کرنا کہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت، ٹھیک ہے انتقال ہو چکا تھا، لیکن اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تو موجود تھے نا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حصہ دے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آل بیت اطہار کو حصہ نہیں دیا۔ تو اس بات کی یہ پختہ دلیل ہے کہ حصہ بنتا ہی نہیں تھا، جس وجہ سے حصہ نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر ایمان میں شک کیا جائے تو دوستو پھر تو کوئی ایمان والا رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والی ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہستی ہے جن کی شان میں قرآن کی تقریباً 8 آیات اتری، وہ ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا سلام آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ جل جلالہ آپ کو سلام پیش کرتا، آپ کو سلام پیش کرتا۔ اتنی بڑی ہستی پر اتنا بڑا بہتان، اور جو فتح کی زمین ہے وہ کتنی ہے، وہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، وہ تھوڑی سی زمین ہے اور اس پر صرف اور صرف 13 کھجور کے درخت ہیں۔ بہتان لگانے والوں تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ جو 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، جو 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، وہ تھوڑی سی زمین کا حصہ نعوذ باللہ مار سکتا ہے؟ کیسے؟ نہ عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے اور نہ دلیل یہ بات تسلیم کرتی ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر واحد ہستی ہے جن کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، انشاءاللہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ دلواؤں گا۔ اتنی بڑی ہستی جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابو بکر آپ میرے غار میں بھی میرے ساتھی ہیں، مزار میں بھی میرے ساتھی ہیں، اور قیامت کے دن حوض کوثر جہاں پر ایمان والوں کو وہ کوثر کا جام پلایا جائے گا، فرمایا اس وقت بھی میرے جو ساتھ ہوگا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنی بڑی ہستی جو مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں، ان پر بہتان لگانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس طرح کہہ دیں